ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الدال علی وجودہ بخلقہ وبمحدث خلقہ علی ازلیتہ وباشتباہہم علی اللہ شبہ لہ لا تستلمہ المشاعر ولا تحجبہ السواتر لافتراق الصانع والمصنوع والحاد والمحدود والرب والمربوب الحد لا بتاویل عدد والخالق لا بمعنى حرکت ونسب والسمیع لا بعدات والبصیر لا بتفریق آلت والشاہد لا بمماسات والبائن لا بتراخی مسافہ والصلاة والسلام علی سید النبی الامی المکی المدنی العربی سیدنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و صاحب التاج والمعراج و صاحب لواء الحمد ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین المطہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ الحمید وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسلا قد قصصناہم علیک من قبل ورسلا لم نقصص علیک وکلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ صاحبان اس وقار قرآن کریم کی جو آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، ارشاد پروردگار ہے کہ میرا حبیب رسولا قد قصصناہم علیک من قبل ورسولا لم نقصص علیک، کہ میرا حبیب کچھ رسول ایسے ہیں کہ جن کا تذکرہ ہم نے آپ سے پہلے کر دیا ہے، اور کچھ رسول ایسے ہیں کہ جن کا تذکرہ ابھی ہم نے آپ سے نہیں کیا۔ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے موسیٰ سے اس طرح گفتگو کی جیسے گفتگو کرنے کا حق ہے۔ یہ رسول بھیجے کیوں؟ فرمایا رسولا مبشرین و منذرین۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے یہ خوشخبری دینے والے اور عذاب سے ڈرانے والے رسول اس لیے بھیجے ہیں لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةً بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ میرے ان رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف کوئی حجت نہ رہ جائے، تاکہ قیامت کے دن اپنی کوتاہیوں کا، اپنی بدعمالیوں کا، اپنے گناہوں کا کوئی جواز پیش نہ کر سکیں کہ پروردگار میں اس لیے گمراہ ہو گیا، میں اس لیے ہدایت نہیں پا سکا، میں اس لیے جہنم میں جا رہا ہوں، میں اس لیے جہنم سے بچ نہ پایا کہ کوئی مجھے ہدایت کرنے والا نہیں تھا۔
تو اللہ نے لوگوں کی حجت کو قطع کیا اور اپنی حجت کو فائق کیا. تو جن کے ذریعے اللہ نے اپنی حجت کو فائق کیا، شریعت اسلام میں انہیں حجت الہی کہتے ہیں. کوشش کیجیے گا اپنے آپ کو بالکل کم نہ سمجھیے گا. مولا کا فرمان ایک پڑھنے والا اور ایک سننے والا ہو تو ہماری مجلس ہو جاتی ہے. جس طرح خلوص سے آپ تشریف لائیں، اسی طرح خلوص کے ساتھ میرے ساتھ اگر آپ چلتے رہے تو زیادہ دیر مجھے زحمت بھی آپ کو نہیں دینا. چند مروزات گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں کہ جن کے ذریعے اللہ نے اپنی حجت کو قائم فرمایا ہے. شریعت اسلام میں انہیں حجت الہی کہتے ہیں. اور حجت کے بہت سارے معنی کیے گئے ہیں. حجت کا معنی ہوتا ہے دلیل، یعنی اگر آپ آسان ترجمہ کریں کہ حجت الہی کون ہوتا ہے، کہ جو اللہ کی وحدانیت الوجود کی صداقت کی دلیل بن جائے اسے حجت الہی کہتے ہیں. اور جو بھائی میرے ساتھ نہیں چل پائے، مزید آسان کر رہا ہوں کہ جسے دیکھ کر اللہ سمجھ میں آئے وہ حجت الہی ہوتا ہے. یعنی جو اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہو انہیں حجت الہی کہتے ہیں. اور صاحبان، اللہ نے اپنی جتنی بھی حجج اس کائنات میں بھیجی ہیں، مقصد صرف ایک ہے کہ انسانیت ہدایت پائے اور وہ اللہ کی معرفت حاصل کر پائے. اور اسی لیے میں ایک بات ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ سب سے اول چیز جو ہے وہ اللہ کی معرفت ہے. اگر معرفت الہی نہیں ہے تو پھر دین ہی نہیں ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، سرکار امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کا ارشاد گرامی ہے. نہج البلاغہ آپ سب جانتے اس کتاب کو بھی، اور یقیناً بہت سے احباب نے پڑھی بھی ہوگی. اس کا پہلا خطبہ نکالیں تو پہلے خطبے کا پہلا جملہ جو سرکار علی ابن ابی طالب نے حمد و ثناء الہی کے بعد فرمایا وہ یہی تھا کہ اول الدین معرفت ہو، کہ دین کی ابتدا ہی اللہ کی معرفت کے ساتھ. اگر معرفت الہی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے دین ہی نہیں ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ وہ ہے، معرفت کا مطلب ہوتا نا کسی کو پہچاننا، کسی کو جاننا، کہ اللہ وہ ہے جو کسی کی سمجھ میں آتا ہی نہیں. جی اللہ جو ہے وہ کسی کی سمجھ میں آتا ہے، جو ہماری سمجھ میں آ جائے وہ اللہ رہتا نہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری سوچ ناقص ہے. اور علی فرما رہے ہیں کہ دین کی ابتدا ہی معرفت الہی سے. توجہ ہے. اور انسان اتنا کمزور ہے کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل ہی نہیں کر سکتا. توجہ چاہیے. اور خود سرکار امیر المومنین کا ارشاد ہے کہ سرکار نے فرمایا خبردار کبھی بھی اللہ کے بارے میں مت سوچنا، اللہ کی ذات کے بارے میں کبھی گفتگو مت کرنا. جب بھی بات کرنا اللہ کی صفات کے بارے میں کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ تم اللہ کی ذات کے بارے میں اگر تم سوچو گے تو جو بھی سوچو گے وہ تمہارے ذہن کی مخلوق ہوگا، وہ تمہارا خالق نہیں ہو سکتا. میری بات پہنچی ہے صاحبان؟ اس لیے انسان جو ہے وہ کما حق ہو اللہ کی معرفت حاصل ہی نہیں کر سکتا. تو پھر یہ معرفت حاصل کرنے کا حکم بھی موجود ہے. گھبرائے تو نہیں بیٹھے نا لوگ. اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا بھی حکم ہے. اگر معرفت نہیں ہے تو دین نہیں. تو پھر اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہو سکتی؟ بس ایک بات رک کے یہاں کرنا چاہ رہا ہوں، اگر میری بات پہنچے تو لطف لیجئے گا کہ ہم جب اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے قابل ہی نہیں، ہمارے اذہان اتنے وسیع ہے ہی نہیں کہ ہم اللہ کے بارے میں سوچ بھی پائیں، تو پھر ہم اللہ کی معرفت کیسے حاصل کریں گے؟ توجہ صاحبان دیکھیں، اللہ راضی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بولیں تو صحیح. اچھا، اللہ راضی بھی ہوتا ہے، اللہ ناراض بھی ہوتا ہے. میری بات پہنچ رہی ہے صاحبان؟ اللہ راضی بھی ہوتا ہے، ناراض بھی ہوتا ہے. اور راضی ہونا اور ناراض ہونا یہ دو کیفیتیں ہیں. راضی ہونا بھی ایک کیفیت ہے اور ناراض ہونا بھی ایک کیفیت ہے. اگر جو احباب، آپ مشاہدہ کیجئے گا کہ جو احباب ناراض ہوں ان کی کیفیت اور ہوتی ہے، جو راضی ہوں ان کی کیفیت اور ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے اگر کوئی انسان نارمل بیٹھا ہے، اگر وہ راضی ہو جائے کیفیت تبدیل ہو جائے گی. توجہ نا صاحبان؟ نارمل تھا، اگر ناراض ہو جائے پھر بھی کیفیت تبدیل ہو جاتی.
تو قبلہ کیفیتوں کا تبدیل ہونا یہ خاصہ مخلوق ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، یہ اللہ کا خاصہ نہیں. جہاں کیفیت تبدیل ہو جائے یہ حدوث کی علامت ہے. توجہ ہے صاحبان. اور جہاں کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے وہ اللہ رہتا نہیں. میری بات پہنچی ہے صاحبان؟ دیکھیں ہم اللہ کی معرفت کیسے حاصل نہیں کر پائے تھے، کہ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں اپنے اعتبار سے اللہ ہماری تمام چیزوں سے مبرہ ہے، تمام حالات سے مبرہ ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. جب کیفیت، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ راضی بھی ہوتا ہے، اللہ ناراض بھی ہوتا ہے. توجہ صاحبان. لیکن اگر کیفیت تبدیل ہو جائے تو وہ اللہ رہتا نہیں. تو پھر اللہ کا راضی ہونا کیا ہے، اللہ کا ناراض ہونا کیا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. اور حضور دیکھیں ہم یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ راضی ہونا یا ناراض ہونا یہ چہرے سے پتہ چلتا ہے، چہرے پہ آثار آتے ہیں، یہ راضی ہے یہ ناراض ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. تو قبلہ اللہ جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے، اس پہ کیفیت طاری ہو نہیں سکتی. تو کیسے پتہ چلے کہ وہ راضی ہے یا ناراض؟ تو اس نے دنیا میں کچھ ایسے چہرے خلق فرمائے ہیں، فرمایا انہیں دیکھتے جاؤ، اگر یہ راضی تو میں راضی، اگر یہ ناراض تو میں ناراض. مل کے بابا سے بلند صلوات پڑھیے گا محمد. متوجہ ہیں صاحبان؟ تو گویا اللہ کی معرفت کا ذریعہ وہ ہوگا کہ جس کا راضی ہونا اور ناراض ہونا اللہ کا راضی ہونا یا ناراض ہونا کہلائے. اور وہی حجت الہی ہے جس تک میری بات پہنچ رہی ہے. اور حضور یہاں رک کے ایک بات اور کرتا جاؤں. ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے اور باشعور لوگ آپ تشریف فرما. ناراض تو نہیں بیٹھے نا؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. بھائی دیکھیں قبلہ وہ میں وہ عرض کروں، گزارش یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اپنے حقیقی معنی کے لیے استعمال نہیں ہوتی. اچھا یہ جو علماء میں جو سلسلہ چلتا، اچھا یہ ایک عجیب سی کنفیوژن ہے. یہ جو علماء میں یہ سلسلہ چلتا ہے حجت الاسلام، سکت الاسلام، پھر جو ہے آیت اللہ اور آیت اللہ العظمیٰ، لوگوں نے عجیب قسم کی جو ہے اس پہ نظریات بنا لیے ہیں. مسئلہ یہ نہیں، یہ ڈگریز کے نام ہیں. جو جیسے آپ پرائمری، مڈل، میٹرک، ایف اے، بی اے ڈگریز رکھتے ہیں نا، اسی طرح یہ بھی ڈگریز کے نام ہے کہ جو جس حد تک پڑھا ہوتا ہے اس کو اس حد تک کی وہ ڈگری کا نام ہے. ورنہ اگر آپ اس چیز پہ آ جائیں تو آیت اللہ جو ہیں وہ اللہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی آیت ہے. لیکن محمد و آل محمد بھی آیات اللہ ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو علماء ہیں یہ محمد و آل محمد کے برابر ہو گئے، یہ مسئلہ نہیں ہے. ورنہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آپ اس کے بارے میں کچھ کہہ ہی نہیں پائیں گے. مثال کے طور پہ آپ پڑھنے والے کو کہتے ہیں جو قصیدے پڑھے جی ذاکر ہیں، ٹھیک ہے، ذاکر کا مطلب ذکر کر، اللہ کہتا ہے ذاکر میں ہوں، اس کا مطلب وہ اللہ بن جائے گا. میری بات سمجھ میں آئی؟ ہم مولانا عمومی لفظ استعمال ہوتا ہے. مولانا کا مطلب ہمارا مولا یا اللہ ہے یا رسول ہے تو یا محمد و اہل بیت محمد ہے. آپ کسی کو پھر مولانا بھی نہیں کہہ سکتے. توجہ ہے صاحبان، یہ ڈگریز کے نام ہے، وہ ایک الگ سسٹم ہے. لیکن جس حجت الہی کی بات میں کر رہا ہوں یہ وہ حجت الہی ہے جسے اللہ نے اپنی معرفت کا ذریعہ قرار دیا، جس تک میری بات پہنچے. اور چونکہ اللہ تک اگر آپ نے جانا ہے، اللہ تک اگر آپ نے پہنچنا ہے تو ڈائریکٹ بلا واسطہ آپ نہیں جا سکتے. کیونکہ دیکھیں چلے ایک بات اور کرتا یا رک کے جاؤں کہ نماز پڑھتے ہیں آپ سب یقیناً، بولیں تو صحیح، کیسے پڑھتے ہیں؟ نیت کیا کرتے ہیں؟ فرض کریں ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، 4 رکعت نماز ظہر پڑھتا ہوں واجب، اونچا بولیے گا تھوڑا سا، قربتاً اللہ، اللہ کے قریب ہونے کے لیے. یہی نیت کرتے ہیں نا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں قربتاً اللہ، روزہ رکھتے ہیں قربتاً اللہ، حج کرتے ہیں قربتاً اللہ، خمس دیتے ہیں قربتاً اللہ، زکوٰۃ دیتے ہیں قربتاً اللہ. توجہ چاہ رہا ہوں. تو قربتاً اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے قریب ہونے. مجھے بتاؤ تو صحیح وہ اللہ ہے کہاں جس کے آپ قریب ہونا چاہتے ہیں؟ میری بات کہ ہر عبادت کی نیت جو ہے وہ قربتاً اللہ. ایسے جو عبادت آپ قربتاً اللہ کی نیت کے بغیر کریں گے وہ قابل قبول نہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ شرط ہے عبادت کی قبولیت کے لیے کہ ہر عبادت قربتاً اللہ کی نیت سے کی جائے.
ٹھیک ہے، تو پھر مجھے بتائیے وہ اللہ ہے کہاں جس کے آپ قریب ہونا چاہتے ہیں؟ شہر سے بھی زیادہ قریب ہے، تو پھر اگر اتنا قریب ہے تو اور کتنا قریب ہونا چاہتے ہیں آپ؟ میری بات پہنچی ہے صاحبان؟ اچھا، ہماری ہر عبادت کی جہت قربتاً اللہ ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، ہر عبادت کی جہت کیا ہے؟ قربتاً، بولیں تو صحیح تھوڑا سا، آپ کچھ بولیں گے تو میں کچھ کہہ پاؤں گا۔ اچھا، یہ قرب جو ہے یہ دو طریقے سے ممکن ہے، یا قرب زمانی ہوتا ہے، یا قرب مکانی ہوتا ہے۔ یا آپ مکان کے اعتبار سے کسی کے قریب ہونا چاہتے ہیں، یا زمانے کے اعتبار سے کسی کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جو میں نماز میں یا کسی بھی عبادت میں قربتاً اللہ کی نیت اس مکان کے اعتبار سے قریب ہونے کے لیے کرتا ہوں، تو جو مکان کی قید میں آ جائے وہ اللہ رہتا نہیں، وہ بھی اللہ نہیں رہتا۔ یعنی مکان کے اعتبار سے آپ اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی زمانے کے اعتبار سے ہونا چاہے تو وہ ایک صورت میں ممکن ہے، وہ اس صورت میں کہ اسے اس زمانے سے ہونا پڑے گا جب سے اللہ ہے، اور اللہ وہ ہے جو زمانے کی قید میں آتا نہیں، وہ خود خالق زمانہ ہے۔ میری بات پہنچی ہے صاحبان؟ اس کا مطلب ہے نہ آپ زمانے کے اعتبار سے اللہ کے قریب ہو سکتے ہو، نہ مکان کے اعتبار سے اللہ کے قریب ہو سکتے ہو، تو پھر ہر عبادت کی جہت قربتاً اللہ کیوں ہے؟ یہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں، یہ روزہ رکھتے ہیں، یہ حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو یہ ہر عبادت کی جہت جو ہے قربتاً اللہ ہے یا نہیں؟ بولے تو صحیح میرے بزرگوں، ہے نا؟ تو نہ آپ زمانے کے اعتبار سے اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، نہ مکان کے اعتبار سے ہو سکتے ہیں، تو پھر اس قربتاً اللہ کا معنی کیا ہے؟ قبلہ ہم لوگوں کے لیے قربتاً اللہ کا معنی صرف اتنا ہے کہ ان کے قریب ہو جاؤ جو اللہ کے قریب ہے۔ جسے سمجھ آئیے میری بات کی، ان کے قریب ہو جاؤ۔ ابھی آغا صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ جو ہے وہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ۔ ایمان ہے نا اس ہم سب کا اس آیت پہ؟ بولیں حضور، ہے نا ایمان کہ اللہ شہرک سے بھی زیادہ؟ دیکھا ہے کبھی اتنا قریب اللہ شہرک سے بھی زیادہ؟ دیکھا ہے؟ بولیں تو صحیح۔ چلے اللہ کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا، آپ نے کبھی اپنی شہرک بھی دیکھی ہے؟ بولیں تو صحیح، نہیں دیکھی نا؟ اگر کوشش کریں سر جھکائیں اور شہرک دیکھیں، نہیں دیکھ سکتے نا؟ اگر دیکھنا چاہیں تو آپ کے پاس ایک آئینہ ہونا چاہیے، آئینہ ہو تو شہرک نظر آئے گی۔ اسلام دین فطرت ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، آئینہ ہو تو شہرک نظر آئے گی۔ انسان تو اتنا کمزور ہے کہ آئینے کے وسیلے کے بغیر اپنی شہرک نہیں دیکھ سکتا، تو بغیر وسیلے کے اللہ تک کیسے پہنچ جائے گا؟ میری بات پہنچی ہے صاحبہ؟ اس لیے اگر اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو ان کے قریب ہونا پڑے گا جو اللہ کے، بولے تو گھبرائے تو نہیں ہے حضور، اللہ کے قریب ہو۔ اور حضور مسئلہ پھر یہاں کھڑا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کون اللہ کے کتنا قریب ہے؟ کیونکہ اللہ تو نہ مکان رکھتا ہے نہ زمان رکھتا ہے، ایسے ہے نا صاحبان؟ وہ مکان کا بھی خالق ہے، زمان کا بھی خالق ہے، وہ مکان و زمان سے برتر ہے۔ پھر ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کون اللہ کے کتنا قریب ہے؟ اور یقین کریں، آپ عبادت کرتے ہیں نا اللہ کی، کیا صرف آپ شیعہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ بات ایک مشکل آ گئی ہے، آپ کی سماعتوں پہ اعتماد کر رہا ہوں، ہر مخلوق عبادت کرتی ہے نا؟ اچھا، صرف مسلمان ہی نہیں، حتیٰ کہ کسی بت پرست سے اٹھائیں قرآن، پوچھا گیا کہ تم یہ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ کہتے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم ان کی عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ ہم انہیں اپنا خالق سمجھتے ہیں، مالک سمجھتے ہیں، یا انہیں اپنا رازق سمجھتے ہیں، اپنا رب سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں ہم ان کے خالق ہیں، یہ ہمارے خالق نہیں ہیں۔ ہم نے انہیں بنایا کبھی مٹی کا، کبھی پتھر کا، کبھی سونے کا، کبھی چاندی کا، کبھی پیتل کا، کبھی لوہے کا، کبھی حلوے کا بھی بنا لیا، ہم نے بنایا۔ یہ ہمارے خالق نہیں ہیں، ہم ان کے خالق ہیں، نہ یہ ہمارے رازق ہیں۔ تو بھائی ان کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ قرآن بولا، کہتے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ ہم انہیں اپنا خالق و مالک سمجھتے ہیں، بلکہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم انہیں اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھتے ہیں۔
قربت الہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اللہ تک جانے کا وسیلہ سمجھتے ہیں۔ ہم نے کہا بھائی تم مشرک ہو، تو بت پرست کہتے ہو بھائی ہمیں کیوں مشرک کہہ رہے ہو؟ ہم انہیں نہ مالک مانتے ہیں، نہ خالق مانتے ہیں، نہ رازق مانتے ہیں، ہم تو بس انہیں اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھتے ہیں۔ تو ہم نے کہا بھائی اسی لیے تو مشرک ہو، کیونکہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ربک یخلق ما یشاء و یختار وما کان لهم الخیرہ، کہ یہ اللہ کا کام ہے، جس کو چاہے پیدا کر کے چن لے۔ تمہارا کام چننا نہیں ہے بلکہ اس کے چنے ہوئے کو ماننا ہے۔ فیصلہ آپ پہ چھوڑا ہوں۔ یہ بت پرست مشرک کیوں کہلائے؟ اس لیے کہ اللہ کے مقابلے میں اپنا بنایا ہوا لے آئے۔ وہ یا قرآن نے ایک اصول دیا ہے کہ جو بھی اللہ کے بنائے ہوئے کے مقابلے میں اپنا بنایا ہوا لائے گا وہی تو مشرک کہلائے گا۔ اللہ صلی علی محمد۔ میری بات پہنچی ہے صاحبان؟ تو قبلہ اگر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو وسیلہ ویسا چاہیے جسے اللہ پسند کر، بلکہ اللہ جسے اختیار کرے۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ اور حضور بات آ گئی ہے عبادت کی، تو آپ کی محبت کے ساتھ رک کے ایک جملہ کہتا جاؤں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ صرف آپ عبادت نہیں کرتے جی، صرف شیعہ سنی یا وہابی یا مسلمان یہ عبادت نہیں کرتے، حتیٰ کہ بت پرست بھی ہے، اور پھر اس کا دائرہ اس سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ صرف انسان جو ہے وہ عبادت نہیں کرتا، بلکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ توجہ، جو قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں تھوڑی سی توجہ کیجیے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کوئی بھی زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ ایک آیت اور سنیے گا، فرمایا للہ یسجد من فی السماوات والارض طوعا و کرہا۔ اللہ فرماتا ہے جو کوئی بھی زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، چاہے وہ اطاعت سے کرے چاہے مجبوری سے کرے۔ یہ دو آیتیں بڑی خوبصورت آیتیں اور بڑی سوچنے کی آیتیں۔ ایک آیت نے اللہ فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کوئی بھی زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ دوسری آیت نے فرمایا للہ یسجد من فی السماوات والارض طوعا و کرہا، جو کوئی بھی زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے، چاہے وہ اطاعت سے کرے چاہے مجبوری سے کرے۔ توجہ ہے صاحبان؟ ظاہراً ان دو آیتوں میں فرق کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کہ ایک آیت میں تسبیح کی بات ہو رہی ہے، دوسری آیت میں سجدہ۔ اچھا، لہجہ ایک جیسا ہے کہ ایک آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، دوسری آیت میں فرما رہا ہے جو کوئی بھی زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ ایسے ہی ہے نا صاحبان؟ لیکن ظاہراً تسبیح اور سجدے کا فرق آ رہا ہے، لیکن ایک بڑا علمی اور دقیق فرق ہے ان دونوں آیتوں میں، وہ یہ ہے ما اور من کا فرق۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ ایک میں اللہ نے فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ گھبرا تو نہیں رہنا صاحبان، جو قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں بڑی توجہ چاہ رہا ہوں۔ ایک میں فرمایا للہ یسجد من فی السماوات والارض، جہاں تسبیح کا تذکرہ کیا وہاں ما کہا، اور جہاں سجدے کا ذکر کیا وہاں من کہا۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ ما اور من دونوں اسماء موصولہ ہیں جو اللہ ذی کے معنی میں آتے ہیں۔ یہ جو آیت میں لفظ جو کا ترجمہ کر رہا ہوں، جو کہہ رہا ہوں، یہ ما اور من کی وجہ سے ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کوئی بھی، یہ جو کا لفظ جو ہے ترجمہ ہو رہا ہے ہماری اردو میں، یہ ما کی وجہ سے۔ توجہ صاحبان، للہ یسجد من فی السماوات والارض، اس آیت میں جو لفظ جو استعمال ہو رہا ہے یہ من کی وجہ سے، کیونکہ دونوں اس میں موصول ہیں۔ لیکن ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ ما جو ہوتا ہے یہ غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور من جو ہے یہ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے اس بات کی وضاحت کرتا جاؤں، ذوی العقول اللہ کی وہ مخلوقات ہیں جنہیں اللہ نے عقل عطا کی، اور غیر ذوی وہ مخلوقات ہیں، ذوی العقول وہ مخلوقات ہیں جن کے پاس عقل و شعور نہیں ہوتا۔ اچھا، جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں ان میں سے صرف 3 مخلوقات ایسی ہیں جنہیں اللہ نے عقل عطا کی ہے۔ وہ کون؟ انسان، جن، فرشتے۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری
غیر ذویل عقول ہیں، یعنی ان کے پاس عقل و شعور نہیں ہے. اور جن کے پاس عقل و شعور نہیں ہے ان کے لیے ما استعمال ہوتا ہے، اور جن کے پاس عقل و شعور ہے ان کے لیے من استعمال ہوتا ہے. اگر یہ فرق ذہن میں بیٹھ گیا تو اب ان دونوں آیتوں کا ترجمے میں فرق دیکھیے گا. اللہ کہنا یہ چاہتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی جن کے پاس عقل و شعور نہیں ہے زمین و آسمان کی ہر وہ چیز اللہ کی تسبیح کر رہی. بات کا فرق سمجھ میں آیا؟ قبلہ یعنی زمین اللہ کی تسبیح کرے گی، آسمان اللہ کی تسبیح کرے گا، ستارے اللہ کی تسبیح کریں گے، نباتات اللہ کی تسبیح کریں گے، جمادات اللہ کی تسبیح کریں گے، حیوانات اللہ کی تسبیح کریں گے. یہ سجدہ نہیں کریں گے کیونکہ ان کے پاس عقل و شعور نہیں. اور سجدہ کون کرے گا؟ فرمایا للہ یسجد من فی السماوات والارض. اللہ کہتے ہیں جسے میں نے عقل و شعور عطا کیا ہے وہ مجھے سجدہ کرے گا. یعنی اللہ سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ جو مجھے سجدہ نہیں کرتا سمجھ لینا اس کے پاس عقل و شعور ہی نہیں ہے. جس تک میری بات پہنچی اور جو اب تک نہیں بول سکا نام مولا سر اٹھائیے گا. یعنی اللہ سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ مجھے سجدہ کرتا ہی وہ ہے جس کے پاس عقل و شعور ہوتا ہے، جو من کے دائرے میں. تو قبلہ کسی دیوانے پہ نماز واجب نہیں ہے، کسی پاگل پہ نماز واجب نہیں ہے، کسی بے ہوش پہ نماز واجب نہیں ہے، کسی جانور پہ نماز واجب نہیں ہے. واجب کس پہ ہے؟ جس کے پاس عقل و شعور ہوتا ہے، یعنی جو من کے دائرے میں آئے گا. یعنی اللہ اس صاحب عقل سمجھتا ہی اسے ہے جو اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے. جو سجدہ ریز نہیں ہوتا اللہ کہتا ہے یہ چوپایوں جیسا ہے، یہ جانوروں جیسا ہے، یہ انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے. تو سمجھ میں آیا کہ جو من کے دائرے میں آئے وہ صاحب عقل ہوتا ہے، جو من کے دائرے کے باہر رہ جائے وہ صاحب عقل و شعور نہیں ہوتا. تو گویا یہ عربی کا اصول ہے، یہ عربی کا قانون ہے کہ من صاحبان عقل کے لیے شمار ہوتا ہے. قبلہ عربی کے اسی قانون کا فائدہ مصطفیٰ نے غدیر میں اٹھایا تھا. فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. یعنی رسول سمجھانا یہ چاہتے تھے علی کو مولا مانتا ہی وہ ہے جس کے پاس عقل و شعور ہوتا ہے. میری بات پہنچی ہے صاحبان کہ علی کو مولا مانیں گے وہ جس کے پاس عقل ہوگی. ہو بھائی جن کے پاس عقل ہی نہیں ہے ہمارا ان سے جھگڑا ہی کیا ہے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. توجہ، یہ ماں اور من کا فرق سمجھ میں آیا صاحبان؟ ماں غیر ذویل عقول کے لیے، من صاحبان عقل کے لیے. چلیں ایک جملہ آ گیا ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا جاؤں. فرمایا للہ یسجد من فی السماوات والارض طوعا وکرہا. اللہ کہتا ہے کہ جو بھی من کے دائرے میں آئے گا وہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہے طوعا وکرہا، چاہے وہ اطاعت سے کرے چاہے مجبوری سے کرے. توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے سجدہ ہر کوئی مجھے کر رہا ہے. توجہ ہے. اچھا ہم دیکھتے ہیں لوگ، انسان ذویل عقول میں آتا ہے نا، انسان سورج کی پرستش کر رہا ہے، چاند کی پرستش کر رہا ہے، ستاروں کو پوج رہے ہیں، جانوروں کو پوج رہے ہیں، درختوں کی پوجا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ بھائی یہ بتوں کی پوجا ہو رہی ہے. اللہ کہتا ہے جس کی مرضی پوجا کرتے رہے، سجدہ صرف مجھے ہی کرتا ہے. توجہ ہے صاحبان، کیونکہ للہ یسجد من فی السماوات، جو کوئی بھی زمین و آسمان میں ہے وہ سجدہ اللہ کو کر رہا ہے. کہ پریشان ہو گئے بہت سارے بزرگ اور دوست، یہ کیونکہ اس لیے کہ ہمارے ہاں سجدے کا مفہوم کچھ اور ہے. ہم یہ جو آپ نماز پڑھی ہے آپ نے، یہ جو ساتوں اعضائے سجدہ زمین پہ رکھے ہیں، اس حیت کو، اس کیفیت کو آپ سجدہ کہتے ہیں. جبکہ اللہ نے اسی آیت میں سجدے کی دو قسمیں بیان کی ہیں، طوعاً و کرہا. ایک ہے اطاعت کا سجدہ، ایک ہے مجبوری کا سجدہ. توجہ ہے صاحبان، دو سجدے بتائے اللہ نے اس آیت میں. ایک ہے اطاعت کا سجدہ طوعاً و کرہا، ایک ہے مجبوری کا سجدہ، ایک ہے اطاعت کا سجدہ. اطاعت کا سجدہ یہ جو آپ نماز پہ کرتے ہیں یہ ہے اطاعت کا سجدہ. توجہ صاحبان، اور مزے کی بات یہ ہے کہ مجبوری کا سجدہ ہر کوئی کرتا ہے لیکن اطاعت کا سجدہ صرف مومن کرتا ہے. جسے سمجھ آئے میری بات کی، اطاعت کا سجدہ صرف مومن کرتا ہے.
لیکن مجبوری کا سجدہ، چاہے کوئی زرتشت ہے، بت پرست ہے، چاند کو پوجنے والا ہے، آگ کی پرستش کرنے والا ہے، سورج کی پوجا کرنے والا ہے، بتوں کی پوجا کرنے والا ہے، وہ سارے کے سارے مجبوری کا سجدہ کرتے ہیں۔ توجہ صاحبان، دیکھیں مجبوری کا سجدہ کیا ہے، ایک دو چار اگر سجدے میں گنا دوں تاکہ بات میری واضح ہو جائے کہ مجبوری کا سجدہ کیا ہے۔ بھئی اللہ نے تمہیں جس خاندان میں بھیجا اسی میں آنا پڑا، توجہ ہے، جس گھر میں پیدا کیا اسی گھر میں آنا پڑا۔ کبھی آپ نے سنا ہے کسی بچے نے آنے سے پہلے کہا میں اس گھر میں نہیں اس گھر میں آؤں گا؟ جی یہ ہے مجبوری کا سجدہ، یعنی سجدے کا ایک مفہوم یہ ہوتا ہے سر تسلیم خم کر دینا، مقابلے پہ کچھ نہ کر پانا، یہ ہے سجدہ، یہ ہے مجبوری کا سجدہ۔ توجہ ہے، یہ ہے مجبوری کا سجدہ کہ مقابلے میں کچھ نہ کر پانا، اپنا اختیار ہی استعمال نہ کر پانا۔ کبھی آپ نے سنا ہو کہ کسی بچے نے کہا کہ نہیں میں نے جو ہے وہ گورا پیدا ہونا یا میں نے کالا پیدا ہونا؟ توجہ ہے، جس رنگ کا اس نے بھیجا آنا پڑا، گورا بنا کے بھیجا گورا آنا پڑا، گندمی بنا کے بھیجا اس رنگ میں آنا پڑا، سیاہ رنگ کا بھیجا سیاہ رنگ کا آنا پڑا۔ چلا ماں کے بطن میں ہی موت دے دی تو مرنا پڑا، پیدا ہوتے ہی موت دے دی تو مرنا پڑا، بچپن میں موت آئی تو جانا پڑا، لڑکپن میں موت آئی تو جانا پڑا، جوانی میں موت آئی تو مرنا پڑا، بڑھاپے تک اللہ نے زندہ رکھا رہنا پڑا۔ میری بات یہ ہے سارے مجبوری کے سجدے۔ اللہ نے غریب گھر میں پیدا کر دیا وہیں آنا پڑا، صاحب ثروت گھر میں پیدا کر دیا وہیں آنا پڑا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اچھا اللہ نے بیمار رکھا بیمار رہنا پڑا، اس نے صحت دے دی تو تندرست ہونا پڑا۔ یہ ہے وہ مجبوری کے سجدے جو کائنات میں ہر کوئی کر رہا ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ جو ہر کوئی مجھے سجدہ کر رہا ہے، چاہے وہ اطاعت کا کرے چاہے مجبوری کا کرے، مجبوری کا سجدہ ہر کوئی کر رہا ہے، اطاعت کا سجدہ صرف مومن کرتا ہے۔ یعنی اللہ کہنا یہ چاہتا ہے اطاعت کا سجدہ تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا، مجبوری کا سجدہ تو تمہیں کرنا پڑے گا، لیکن اطاعت کا جو سجدہ کرے گا وہ دنیا میں بھی سرخرو ہو جائے گا، وہ قیامت کے دن بھی سرخرو ہے۔ میری بات پہنچی ہے صاحبان؟ اور اگر صرف مجبوری کے سجدے پہ رہو گے اللہ کہتا ہے تمہیں دنیا میں بھی ذلیل کر دوں گا، تم قیامت کے دن بھی ذلیل و خوار ہو جاؤ۔ اور دیکھو اگر کوئی تم طاقت رکھنے کے باوجود بھی اللہ کو سجدہ نہیں کرتے تو اللہ نے اسی آیت میں ایک عجیب جملہ فرمایا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ انسان تو تکبر کرتا ہے، انسان تو غرور کرتا ہے، اپنے ہی سائے کو دیکھ، یہ صبح و شام مجھے سجدہ کر رہا ہے۔ مجھے احساس ہے میں باتیں مشکل چھیڑ بیٹھا ہوں، ورنہ خندق خیبر مجھے بھی بڑی آتی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے نوجوان بھائیوں تک کوئی بات پہنچ جائے جس تک میری بات پہنچ رہی ہے۔ انسان تو غرور کرتا ہے، انسان تو تکبر کرتا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں اطاعت کا سجدہ نہیں کرتا۔ اپنے ہی سائے کو دیکھو، یہ صبح و شام مجھے سجدہ کر رہا ہے۔ بھئی آپ یہ سورج کی روشنی میں کھڑے ہوں، سایہ کدھر ہوگا؟ سارے بولے ہیں زمین پہ پڑ رہا ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے یہ پڑا نہیں ہوا، یہ مجھے سجدہ کر رہا ہے۔ جس تک میری بات پہنچ رہی ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے۔ رات کو چاند کی روشنی میں کھڑے ہوں، سایہ پھر زمین پہ، اللہ کہتا ہے یہ رات کو بھی مجھے سجدہ کر رہا ہے، یہ زمین پہ نہیں پڑا ہوا، یہ مجھے سجدہ کر رہا ہے۔ انسان تو تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، سجدہ مجھے نہیں کرتا، میں اپنے ہی سائے کو دیکھ، یہ صبح و شام مجھے سجدہ کر رہا ہے۔ چلے تجھے اتنا ہی خود پہ تکبر ہے نا، کچھ نہ کر، تو اپنے ہی سائے کو سجدے سے اٹھا کے دکھا۔ بولے میرے ساتھ، یہ سمجھ آتی ہے؟ اٹھا لیں گے؟ بولے تو صحیح، سایہ بھی تمہارا ہے، کوشش کرو اسے سجدے سے اٹھا لو۔ اللہ کہتا ہے کبھی نہیں اٹھا پاؤ کیونکہ یہ مجھے اللہ کو سجدہ کر رہا ہے۔ توجہ ہے صاحبان، انسان تو تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، چل کچھ نہ کر، تو اپنے ہی سائے کی توہین کر کے دکھا۔ توجہ ہے صاحبان، حضور کبھی نہیں کر پائیں گے، چلے کچھ نہ کرے، اپنے ہی سائے کو اپنے ہی پاؤں سے کچل کے دکھا دے۔ تو سائے پہ پاؤں رکھے گا، وہ بلند ہو کے تیرے پاؤں کے اوپر سے آ جائے گا۔ توجہ ہے، کیونکہ یہ مجھے سجدہ کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے اسے سرخرو کیا۔ انسان تو کوڑے کرکٹ کے ڈھیر سے گزرے نجس ہو جائے، تو پانی میں کودے تو ڈوب جائے، تو آگ میں جائے تو جل جائے، تیرا سایہ چونکہ مجھے سجدہ کرتا ہے، اگر یہ کوڑے پہ پڑے نجس نہ ہو، آگ پہ پڑے تو کبھی جلے نہ، پانی پہ پڑے تو کبھی ڈوبے نہ،
کیونکہ میں نے اسے سر بلند کر دیا ہے۔ انسان اپنے ہی سائے سے ہدایت کا حاصل کر، تکبر نہ کر، غرور نہ کر، اپنے ہی سائے کے دیکھ، یہ دن رات مجھے سجدہ کر رہا ہے۔ تو قبلہ ایک جملہ کہنے کا میں حق رکھتا ہوں اور بڑی توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے ہر انسان کے ساتھ سایہ لگا دیا تاکہ وہ اس سے ہدایت حاصل کرے اور اللہ کی بارگاہ میں تکبر نہ کرے، عاجز رہے اور اسے سجدہ کرے۔ تو بس قبلہ جسے ہدایت کی ضرورت تھی اس کے ساتھ سایہ لگا دیا، اور جو مجسمہ ہدایت بن کے آیا تھا اسے بغیر سائے کی اس دنیا میں بھیج دیا۔ حیدری، میری بات پہنچی ہے صاحبان؟ جو خود مجسمہ ہدایت بن کے آیا اسے ہدایت کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے اس کے ساتھ سایہ رکھا ہی نہیں۔ سایہ اس کے ساتھ رکھا ہے جسے ہدایت کی، بولے تو صحیح میرے ساتھ، یہ سائے کا فلسفہ ہے جو اللہ نے ہر انسان ہر چیز کے ساتھ رکھا۔ اللہ چاہتا ہے تم ہدایت حاصل کرو۔ توجہ صاحبان، تو اگر ان کی اطاعت کرو گے، توجہ، جس تک کے لیے میں شروع سے بات لے کے اب تک آپ کو زحمت دیتا آیا ہوں، کیونکہ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، توجہ ہے، اور ہم اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے۔ تو میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ کہتا ہے ان کے قریب ہو جاؤ جو اللہ کے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ کے قریب کون ہے؟ جو حضرات فلسفہ سمجھتے ہیں، فلسفے میں ایک ہوتا ہے اثر اور ایک ہوتا ہے